بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام کے نام ایک اہم پیغام۔ صرف اللہ تعالیٰ کے مطیعین پر موجودہ دور میں صفِ ہستی کا تنگ ہو جانا اور اللہ کے باغیوں پر ناز و نعمت، دینداروں کا حکمرانوں سے زبانی برتاؤ اور دل و دماغ میں ان سے نفرت، یہ تمام نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مہدی کی اہم نشانی قرار دی ہے، اور فرمایا کہ امام مہدی سے پہلے ظالم و جابر بادشاہ اور ان کے تخت، ان کی بادشاہت تاراج ہو کر شکست و ریخت کا شکار ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں میں دین کی پہلی کڑی خلاف شریعت فیصلے ہوں گے، اور آخر میں ٹوٹنے والی کڑی وہ نماز ہوگی۔ لیکن اس پہلی کڑی کو جوڑنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے۔ موجودہ دور میں تطبیقی انداز نہ ہونے کے جن مراحل سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، وہاں یہ مسئلہ نہیں کہ مسلمان قرآن اور حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث ضعیف ہے ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ نہیں، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث سند اور متن کے اعتبار سے مضبوط ہے، ان احادیث کی تطبیق کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ اس کے مقابلے میں ایمانیات اور صلاۃ و صوم سے متعلق، زکوٰۃ و معاشرت سے متعلق احادیث کی تطبیق پر خوب بھرپور توجہ دی جاتی ہے، اور خلافہ علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے، اسلامی نظام کے بقا کے لیے، مسلمانوں پر متفقہ پوری دنیا کا ایک مسلمہ حکمران لانے کے لیے امت مسلمہ کے لوگ اور علماء کرام وہ ان احادیث میں تطبیقی مراحل سے کتراتی ہے، جبکہ حدیث میں دور اول نبوت اور دوسرا دور خلافت راشدہ اور تیسرا دور ادوار سلاطین اور اس کے بعد خاتم خلافت اور دوبارہ اس کے بعد خلافہ علی منہاج النبوہ کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ لیکن ظلم و جبر کی موجودہ نظام اور خلافت کے خاتمے کے بعد موجودہ دور سے نکلنے کے لیے عیسائی طاقتوں کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر روس کو شکست دینا، پھر ایران کو شکست، اس کے بعد عراق پر معاشی پابندی، صدام حسین کی پانسی، اور شام پر جنگ اور وہاں یعنی خون ریزی، عرب ممالک کے دیگر گوں حالات، دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم، جزیرۃ العرب میں موجودہ شاہی خاندان کے درمیان بادشاہت پر رسا کشی، اور اس کے علاوہ دیگر کئی دلائل و قرائن امام مہدی کے بیعت سے پہلے علماء کرام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا دور موجودہ دور ہے۔ ان حالات میں السرنو غلبِ دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قیام خلافت راشدہ اور ظہور مہدی کا دور یہ قریب نظر آتا ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں عمر بن عبدالعزیز کے دور سے زیادہ عدل و انصاف اور مال و متاع کی کثرت ہوگی۔ دنیا میں جتنی بھی بادشاہتیں قائم ہوتی ہے یا دنیا میں جو کچھ بڑا کام ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسباب کو برائے وقار لانا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس طرح قرآن مجید میں صراحتاً مذکور ہے کہ عالمی فرمان روا ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے خلاف کئی بار اسباب کو استعمال کیا۔ ارشاد ربانی ہے فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ رَدْمًا۔
جب عالمی بادشاہت کے قیام کے لیے ذوالقرنین نے ایک بڑے دشمن یعنی یاجوج و ماجوج کے خلاف اسباب کو استعمال کیا، اور اس اسباب کا استعمال کرنا قرآن سے ثابت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ عالمی بادشاہت قائم ہوگی امام مہدی کی نگرانی میں، اور بڑے بڑے ممالک ختم ہوں گے، اور اس سے پہلے اس خلافت کے قیام کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں، ضرور اسباب کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ظہور مہدی اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت، یہ تو احادیث کی روشنی میں اکثر علماء کرام تو اس پر یقین رکھتے ہیں اور عوام بھی یقین رکھتے ہیں، مگر ہمیں ایک ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی بیعت کے لیے اللہ تعالیٰ بعض علماء کرام کے دل میں ڈالیں گے، تو امام مہدی کو لاکھوں حاجیوں کے درمیان پہچان کر اس کی بیعت کریں گے۔ اس کے لیے نہ تو پہلے سے تیاری ہوگی اور نہ کوئی اتنا بڑا کام ہوگا، بلکہ اچانک امام مہدی کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور 7 سال کے عرصے میں وہ پوری دنیا پر یعنی خلافت قائم کر کے پوری دنیا پر بادشاہت کریں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی اولو العزم انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہے اور خلفائے راشدین حضرات ہیں، انہوں نے دین کی نصرت کے لیے جو کام کیا اور اس کی تائید میں کئی کٹھن مراحل گزارے، تو اس کے بعد خلافت قائم ہوئی۔ تو امام مہدی کی خلافت کیسے ایسی ہوگی کہ اچانک قائم ہوگی؟ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ امام مہدی کی خلافت راشدہ کا قیام کسی کشف یا کسی ولی یا بزرگ کی دعا سے ہوگا، اور پہلے سے اس کے لیے کوئی باقاعدہ سے تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ جب ائمہ اعظام اور خلفائے راشدین کی محنتیں وہ اس طرح نہیں ہوئی کہ اچانک ہوئی، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے عمل ہوا، تو سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا قیام بغیر مہدی کے ناممکن ہے، اور مہدی کا وجود بغیر انصار کے یہ مشکل ہے، کیونکہ مہدی بغیر انصار کے اتنی دنیا بھر کی سپر طاقتوں سے کیسے جیتے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں جتنے بھی انقلابی تحریکیں اٹھی ہے تو اس کے بارے میں ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ بیعت کی خواہش رکھنے والے تو لاکھوں ہوتے ہیں، مگر جب بیعت کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، اور جب میدان جنگ وہ سجتی ہے تو یہ تعداد مزید گھٹ جاتی ہے، اور اس کی دلیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو کوفہ کی طرف کوچ تھا، تو کم از کم 18,000 بیعت کنندگان تھے، مگر ثابت قدم رہنے والے صرف 70 آدمی تھے، جیسے کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 8 صفحہ 163 پر یہ درج کیا ہے۔ تو امام مہدی کے بیعت کرنے والوں کی تعداد 313 ہوگی، تو اس کے لیے کتنوں کی تعداد ضروری ہوگی؟ اس کا جاننا اور اس کے بارے میں سوچنا یہ بے حد لازم ہے۔ اسی طرح امام زید بن علی بن زین العابدین ابن الحسین رضی اللہ عنہ کو جب حاکم وقت ہشام بن عبد الملک نے خروج پر مجبور کیا، تو لوگوں نے قسمیں کھا کر مسجد میں اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا، اور اس طرح بیعت کنندگان کی تعداد 14,000 تھی، مگر المقدسی کی کتاب البدء والتاریخ کے مطابق ثابت قدم رہنے والوں کی تعداد محض 14 عدد تھی۔ وہی کے زمانے سے دوری کے بنا پر اگر اس دور میں ضعف ایمانی اور بزدلی اور بھی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس زیادتی سے قطع نظر کر کے دیکھ لیں اور امام مہدی کے ہاتھ پر 313 کی تعداد پوری کرنے کے لیے محنت کا اندازہ لگا لیں، تو ان دونوں حضرات کی انقلابی تحریک کی روح سے امام مہدی کی تحریک کی کامیابی اور 313 عدد پورا کرنے کے لیے تقریباً 3 لاکھ افراد کی ضرورت ہے۔
اسی طرح امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصحاب جو طالوت کے اصحاب تھے ان کی تعداد 80,000 تھی، مگر مسلسل محنت و آزمائش اور امتحانات کے بعد باقی رہنے والوں میں کی تعداد صرف 313 رہ گئی تھی۔ اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی مثال اونٹ کی طرح ہے، اور اونٹوں میں بہت کم ہی سواری دینے کے لیے قابل ہوتے ہیں۔ جیسے یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیعت کنندگان کی تعداد بھی کم اور بیعت کنندگان میں باقی رہنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہوگی۔ اس طرح 313 تعداد کے لیے دنیا بھر کے علماء کرام دن رات کوششیں کرتے رہیں تو مشکل سے ہر ایک کے عالم کے پاس یہ عادت پوری ہوگی، جبکہ امام مہدی کے پاس جانے والوں کے لیے احادیث میں جو علماء کرام کا جانا ہے تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر عالم کے ہاتھ پر تقریباً 313 آدمیوں نے بیعت کیا ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام دین کے دیگر شعبوں کے ساتھ فقہ المہدویات اور امام مہدی قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو سمجھا دیں، اور اپنی دیگر ترجیحات کی طرح مدرسے اور مسجد اور دعوت اور تبلیغ اور تصنیف اور تالیف، افتاء اور تدریس اور دین کی دوسری معاشرتی اقتصادی محنتوں کی طرح اس شعبے کو بھی دل کے شوق اور ایمان کے جذبے یقین کی قوت کے ساتھ پڑھے اور پڑھائے، تاکہ قیام خلافت میں ہمارا بھی بھرپور حصہ ہو، اور آل بیت امام مہدی کی حکومت کے قیام کی کوششوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر ہمیں نصیب ہو، اور ہم اس عظیم قافلے کا صحبت پالیں۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ راتوں کی ریاضتیں، دن میں مہدویات کی دعوتیں، اور دل کا تڑپ، قلب کی سوزش، سینے کا غم، امت کا درد، اجتماعیت اور معاشرے کے نشیب و فراز کا رعایت، اکابر کی سرپرستی، اجماع امت کا لحاظ، نصوص کا تطبیقی سوچ، تمام موجودہ دینی خدمتوں کے درمیان اتفاق و یگانگت کا فکر، خشوع و خضوع کا دوام، حب جاہ اور حب مال سے احتراز، نبوی اخلاق اور کفار و منافقین سے بیزاری، علماء حق کی صحبت اور ذکر و اوراد کی پابندی اس قافلے حق کے بنیادی قوائف معلوم ہوتے ہیں، جبکہ تقوی اور معاصی سے اجتناب اور دیگر منکرات سے دوری یہ اہم بنیادی جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ان امور کا اہتمام بہت زیادہ لازمی ہے۔ مقدمہ: علامات قیامت اور ظہور مہدی سے متعلق مباحث کے مطالعہ سے اس بات کا بخوبی جاننا ضروری ہے کہ فتن اور اشراط الساعہ سے متعلق امور کا تعلق مغیبات سے ہے، اس لیے ان احادیث پر یقین لازمی ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دی گئی تطبیقات بھی یقینی اور قطعی ہو۔ علامات قیامت اور ان احادیث میں اکثر بیان شدہ امور کا تعلق تقوینیات سے ہے، جن پر ابھی سے عمل نہ واجب ہے اور نہ ہی ان کا ترک حرام ہے۔ یعنی اگر یہ امور آ جائے تو اس وقت واجب پر عمل کرنا واجب اور حرام کا چھوڑنا لازم ہوگا، لیکن فی الحال امت کی خیرخواہی اور پیش آمدہ واقعات میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے ان علامات کو بیان کر کے قیامت کی تیاری